بیگ صاحب، یہ جو اب خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات ہوتی ہے، آپ اگر بلوچستان کے اندر دیکھیں وہاں بھی آپ کی حکومت ہے تو پی ٹی جی نادر صاحب ایک منٹ دیکھیں، اس وقت دو صوبے جاری دہشت گردی کی لہر یا لپیٹ میں ہیں۔ خیبر پختونخوا کا ذمہ دار انجم عقیل صاحب ہمیں ٹھہراتے ہیں۔ بلوچستان میں تو ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، جی میں وہی بات، بلوچستان میں تو ان کی گورنمنٹ ہے۔ یہ سب کے ساتھ ایک پیج پہ، وہاں کیوں دہشت گردی ہے، وہاں کون ذمہ دار ہے؟ جی سر میں بیگ صاحب اگر یہی سوال کا میں جواب دینے کو، نیشنل ایکشن پلان جو دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک منظم حکمت عملی ڈیزائن کی گئی، ایک پروگرام ڈیزائن کیا گیا تھا، اس میں کے پی کے پہ اس انداز میں عمل درآمد نہیں کیا گیا جو اس کی جیس تھا، جو اس کی روح تھی۔ اچھا ہاں، نیشنل ایکشن بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہے۔ تو پھر وہاں پہ دہشت گردی کیوں ہے؟ دیکھیں جس حد تک ختم تو نہیں کر سکتے تھے، نہیں وہاں تو لیکن زیادہ دہشت گردی ہیں خیبر پختونخوا کے مقابلے میں۔ دیکھیں وہاں تو آپ کچھ ایریاز کے علاوہ آپ موو سر نہیں کر وجوہات دوسری بھی ہیں، جیوگرافک لوکیشنز اور دوسرے فیکٹرز۔ لیکن سر اگر خیبر بارڈر تو افغانستان کا ہمارے ساتھ ہے۔ میں بات جو سب سے کر رہا لمبا ہوں آپ بارڈر سے وہ یہ ہے کہ تضاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نیشنل ایکشن پلان کو نہیں مان رہے، وہ چاہتے ہیں ابھی بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کریں، بلائیں، ان کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے۔ اب ایک طرف آپ کی پوری قوم جو ہے اس بات پہ متفق ہے کہ ان کو صاف کیا جائے، ہم نے بہت دیکھ لیا، جو نقصانات اٹھائے، جو ہاتھ جلائے، وہ سب کے سامنے ہے۔ اور ایک صوبہ یہ کہتا ہے کہ جہاں ان کی حکومت ہے اور وہ جائز ہے، وہ جو بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی صحیح ہے، نیشنل ایکشن پلان پہ ہم عمل درآمد کرنے کے حامی نہیں ہیں، ہم مذاکرات کے حامی ہیں، بلائیں ان کو ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مذاکرات کو کتنے دور دیے ہم نے، کس حد تک ملک اور ملک کے باہر، آپ نے دیکھا دوحہ میں، دوسری جگہوں پہ ہوا، لیکن وہاں سے سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں اور یہاں پہ ٹیکس، یہ سب کے سامنے۔ اچھا ٹھیک ہے شفیع صاحب، اب آخر میں سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو گلگت بلتستان کے انتخابات ہیں، کچھ آپ کے تحفظات بھی آئے، بیرسٹر گور صاحب تو وہاں پر پہنچ گئے، سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں پہنچے، تو کچھ رہنما تو آپ کے پہنچ گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، بیرسٹر گور صاحب پہنچ جاتے ہیں لیکن سیکرٹری صاحب کو روکا جاتا ہے، باقی رہنما جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ٹو پارٹی سسٹم کو توڑا، جس طریقے سے الیکٹیبل کی سیاست کو ختم کیا، جس طریقے سے ایک برادری کا ووٹ ہوتا تھا، برادری کی سیاست ہوتی تھی، اس کو ختم کیا۔ ہم جی بی میں پہلی دفعہ ایک نئی چیز کرنے جا رہے ہیں کہ فیڈرل میں ان کی حکومت ہے اور وہاں پہ ہماری حکومت بنے گی۔ ہمیشہ اس طرح ہوا ہے آزاد کشمیر میں اور جی بی میں، جو فیڈرل کی جہاں جس کی حکومت ہوتی ہے وہاں بھی ان کی حکومتیں بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی دفعہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جی بی میں تحریک انصاف کی حکومت بنے گی۔ کہ یہ بڑے خوف زدہ ہیں، یہ اتنے خوف زدہ ہیں تحریک انصاف سے کہ ہم نے گلگت بلتستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ الائنس کیا، پولو مین اس کا نشان تھا، وہ نشان بھی انہوں نے چھینا، اس پہ پابندی لگا دی اس پارٹی پہ، ہمارے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا، کسی کا ٹرانسفارمر نشان ہے، کسی کی چارپائی نشان ہے، جس طرح 8 فروری کو ہوا تھا۔ بات بڑی واضح ہے کہ عملی طور پہ ہم الیکشن جیت چکے ہیں۔ ہمیں وہاں پہ تو لیول پلینگ فیلڈ تو دور کے بعد پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ ان کے وفاقی وزراء وہاں پہ کمپین کر رہے ہیں۔ کل آپ نے سٹیج پہ دیکھا ہوگا کہ خواجہ آصف موجود تھے، احسن اقبال صاحب موجود تھے، رانا صاحب موجود تھے، امیر مقام تو کئی دنوں سے موجود ہیں، عطا طاہر صاحب وہاں پہ موجود ہے۔ اگر یہ ہمارے وزیر ہوتے صوبائی تو ابھی الیکشن کمیشن کے نوٹس پہ نوٹس ہوتا اور ہماری ڈسکوالیفیکیشن کی باتیں ہوتی۔ اب سن لیں اور یہاں ابھی تک الیکشن کمیشن بالکل خاموش ہے۔ ہم نے ایک کام کرنا ہے جو ہم نے خیبر پختونخوا میں کیا تھا 8 فروری کو، کہ ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا تھا۔ ووٹ تحریک انصاف کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ یہ نواز شریف جاتا ہے، بلاول صاحب جاتے ہیں، آصفہ صاحبہ جاتی ہیں، جو بھی جائے، تحریک انصاف کی جیت ہوگی۔ ضد عمران خان ہے اور گلگت بلتستان کی عوام فیصلہ کر چکی ہے۔ ہم نے صرف اس عمل پہ کام کر رہے ہیں، اس میکینزم پہ کام کر رہے ہیں، اپنی امیدواروں سے رابطے میں بھی ہے کہ آپ نے اپنے ووٹ کو تحفظ کیسے دینا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے آر او آفس کے سامنے 10-10 ہزار، 15-15 ہزار، 12-12 ہزار خیبر پختونخوا میں لوگ بٹھائیں گے، اسی طرح بٹھائیں گے اور اپنا فارم 45 کا جو رزلٹ ہے فارم 47 میں کنورٹ کریں گے اور انشاءاللہ جی بی میں اپنی حکومت بنائیں گے۔ فارم 40 کا 45 کا جو رزلٹ جو پولنگ اسٹیشن سے ہم کلیکٹ کریں گے اس کو فارم 47 میں کنورٹ کریں گے۔ تو انجم عقیل صاحب، یہ جو ان کے تحفظات ہیں سر کہ وہاں پر آج تو پیپلز پارٹی نے بھی کہا، شازیہ مری صاحبانے کے وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنی وسائل جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، تقسیم ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جی، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے سر وہاں پر؟ گور صاحب وہاں کر رہے ہیں، جنید اکبر صاحب سا کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی وہاں کر رہے ہیں، کوئی اس میں سلمان صاحب کو روکا گیا، سلمان صاحب کو روکا گیا، اسد کیسر کو روکا گیا، جنید اکبر خان صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ کے پی کے لوگوں نے روکا ہے، بارڈر ان کا تھا وہاں پہ ساتھ۔ جنید اکبر خان کو تو گلگت بلتستان میں گرفتار کر کے صوبہ بدر کر دیا۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے، شفیع اللہ جہاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں ہم نے دفاع کیا،
ہم جیت گئے، پنجاب میں دفاع نہیں کر سکے، نہیں کر سکتے، ہار گئے، نہیں کر اس لیے سکتے، ووٹ تو پنجاب میں ہمیں پڑا تھا۔ اب کل ہم گلگت میں آپ ہار گئے کہ اب جو آپ کہیں دفاع کریں گے، ہار گئے، پھر کہیں جی ہم دفاع نہیں کر سکے۔ بھائی جہاں آپ جی جاتے ہیں وہاں پہ دفاع کر لیجیے، آپ کامیاب ہو گئے۔ اگر پنجاب میں ہم دفاع کرتے، فیڈرل میں ہماری 180 سیٹوں کے ساتھ حکومت ہوتی بھائی۔ اچھا لیکن چلے سر وہ تو، لیکن روکا کیوں جا رہا ہے ان کو الیکشن کیمپین بالکل روکا جا رہا ہے، سارے سر ویڈیوز اللہ کا خوف کریں انجم صاحب، وہاں پوری انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں، مطلب جنہوں نے روکا ہے وہ خیبر پختونخوا ساری کر رہے ہیں، سارے کمپین کر رہے ہیں۔ گور صاحب کی ابھی تقریر سن لیں، میں ابھی سن کے آیا ہوں ایک جگہ، وہ تقریر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیگ صاحب آپ کو بھی تو سر تحفظات ہیں نا، شادیہ مری صاحبہ نے کہا ہے کہ میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لیڈران صاحب آ رہے تھے، انہوں نے کوئی این ایس سی بھرا یا پرائر کوئی انفارمیشن دی جاتی ہے، وہ شاید اپلائی نہیں کی تھی، وہ وقت پہ نہیں مل سکی وغیرہ۔ لیکن میں اس بات کا کس چیز کی میں قائل ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پلینگ فیلڈ دیں، اور اگر کوئی ان کے لیڈران کو روکا جا رہا ہے تو وہ زیادتی نہیں، ہے، لیکن وہ غلط ہے۔ کس چیز کی این او سی کس چیز کا چاہیے؟ نہیں، جو میں نے سنا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آنے کے لیے، جلسے میں شرکت کے لیے اچھا کوئی ایڈمنسٹریٹو انفارمیشن دینی ہوتی ہے، وہ نہیں دی گئی۔ نہیں سر، دونوں جماعتوں کے پاس این او سی ہوگی، دونوں کے لیڈران وہاں پہ موجود ہیں۔ میاں صاحب نے تو سب دیا، کس چیز کے این او سی؟ بھائی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جا کے آپ کمپین کرتے ہیں، انتشار پیدا ہوتا ہے، سب کے لیے ہے۔ اچھا یہ جو رول ہے نا، یہ جو رول ہے جو وہ سب کے لیے، سر یہ جو رول ہے نا، یہ بھی صرف خیبر پختونخوا پہ اپلائی ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ آتا ہے تو 26 نمبر چنگی پہ روکا جاتا ہے، اگر خیبر پختونخوا سے وہاں پہ کوئی جاتا ہے تو وہاں گرفتار کر کے صوبہ بدل سب پہ مطلب بلاول صاحب این او سی لے کر گئے۔ سر کس چیز کے این او سی وہ تو ڈسکرائب کر دیں، ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب بھی این او سی لے کر گئے، دوسرا ملک ہے بالکل بالکل۔ سر کس چیز کی ہوتی ہے؟ ہر جلسے کی دوسرے صوبے سے آ رہے ہیں، انتشار پیدا ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے، این او سی لینی چاہیے۔ اور سر لیکن آپ نے گور صاحب کو تو جانے دیا، پھر سلمان صاحب کو کیوں روک دیا؟ گور صاحب نے این او سی لیا ہو۔ سر گور صاحب کو آزادانہ نقل و حرکت نہیں کرنے دی جا رہی۔ چلیں سر مختصر آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ بجٹ آنے والا ہے، جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں، بالکل ابھی ہو رہے ہیں، کوئی ترمیم کے حوالے سے؟ ترمیم کی تناظر میں ان سے رابطہ ہوا تھا، اور ان کی جیسے کہ بیگ صاحب نے خود بھی کہا، ان کی ایک اصولی سٹینڈ ہے 28ویں ترمیم میں، یہ ریوزٹ نہیں کرنا چاہتے این ایف سی فارمولے، کیونکہ ان کی سیاست ہی اس پہ کڑی ہے، اور ان کی تقسیم بھی نہیں چاہتے۔ اگر یہ کڑے ہوتے ہیں اپنے سٹینڈ پہ، تحریک انصاف ان کو ضرور جوائن کرے گی۔ چلیں، بہت شکریہ شفیع صاحب آپ کا، انجم عقیل آپ کا، بیگ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، اب گلگت بلتستان میں انتخابات 7 جون کو ہونے جا رہے ہیں، وہاں پر الیکشن کیمپین اور جلسے جو ہیں وہ بھی جاری ہیں، لیکن یہاں پر ملک کے اندر اگر ہم بات کریں سیاسی ایشوز کے حوالے سے، حکومت کا موقف آپ کے سامنے ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور پی ٹی آئی کا موقف بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب بجٹ کے حوالے سے حکومت نے اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لینا شروع کیا ہے، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس معاملے پر کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔